دنیا میں مسلمانوں پہ مظالم تو کئی جگہوں پہ ہو رہے ہیں، مگر جو ظلم اس وقت میانمار یعنی برما میں 11 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ میانمار میں 11 لاکھ بے کس و لاچار روہنگیا مسلمانوں کے قتل عام پر مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم جس کا نام ہے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، اس نے مکمل خاموشی رکھی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان سربراہان کی جانب سے بھی، متمول مسلمان سربراہوں کی جانب سے بھی ایک چپ کا روزہ ہے جو کہ قائم ہے۔ لیکن اب برما میں امن کے نوبل انعام کی حامل آنگ سان سوچی کی حکومت کے خلاف مظالم اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اس پر نہ صرف اقوام متحدہ نے زبان کھولی ہے بلکہ ایک بہت اہم پیش رفت میں کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی رہنما پوپ فرانسس نے بھی روہنگیا کے مسلمانوں پر توڑے جانے والے ظلم و ستم پر انہوں نے کہا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ پوپ فرانسس نے اس سلسلے میں ایک بہت اہم بیان جاری کیا ہے۔ آئیں مل کر اپنے روہنگیا بہنوں اور بھائیوں کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ انہیں میانمار سے دربدر کر دیا گیا ہے، وہ مارے مارے پھر رہے ہیں کیونکہ انہیں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں، گو کہ وہ عیسائی نہیں لیکن وہ اچھے لوگ ہیں، امن پسند لوگ ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں اور بہنیں ہیں، وہ سالہ سال سے اذیت کا شکار ہیں، ان پر تشدد کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ وہ اپنی ثقافت اور اسلامی عقیدے کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ پوپ فرانسس کا یہ بیان ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہونا چاہیے، ایک نہیں کئی مختلف پہلوؤں سے۔ میانمار کے صوبے راکھینی میں حکومت فوج کی سرپرستی میں ہونے والے مظالم پر اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے ایک رپورٹ دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فوجی کارروائیوں میں 1000 سے زائد روہنگیا مسلمانوں کو اب تک قتل کیا جا چکا ہے۔ میانمار کی اصل صورتحال کا علم نہیں، ہلاکتوں کی تعداد ہزاروں میں بھی ہو سکتی ہے۔ بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کا یہ ادارہ کہتا ہے کہ سیکیورٹی اہلکار گھروں میں گھس کر مسلمان خواتین کی آبروزی کرتے ہیں۔ یہی اقوام متحدہ کا ادارہ یہ بھی کہتا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کی ذمہ دار سرکاری مشنری اور فورسز ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے رائٹرز نے کل ایک رپورٹ میں کہا کہ میانمار میں فوجی فورسز اور سرکاری اہلکار منظم سازش کے تحت مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، جبکہ چاقو سے گلے کاٹنا اور گھروں میں محصور کر کے زندہ جلا دینا، جی ہاں، یہ ایک معمول کی بات ہے، یہ کہنا ہے رائٹرز نیوز ایجنسی کا۔ انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں کا کہنا ہے کہ دیگر ملکوں میں نقل مکانی کرنے والے روہنگیا مسلمانوں میں اکثریت بوڑھی خواتین یا بچوں کی ہے، کیونکہ میانمار کے فوجی 16 سے 45 تک کے مردوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے۔ 16 سے 45 عمر کے مسلمان مردوں کو قتل کر دیا گیا ہے اور جو بچ گئے ہیں ان کو قتل کیا جا رہا ہے، جبکہ نوجوان خواتین کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت 1.5 لاکھ سے زائد روہنگیا مسلمان بنگلہ دیش کے پناہ گزین کیمپس میں اور بھارت، نیپال، تھائی لینڈ اور ملیشیا سمیت دیگر ملکوں میں چوری چھپے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت ہی برا حال ہے روہنگیا کے ان مسلمانوں کا۔